السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 136۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئیں، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے ملی۔ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں یہود کی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ پچھلی آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تو یہاں پہ جواب دے دیا، بلکہ مسلمان تو جو ہیں کیا کرتے ہیں، ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، اپنی کتاب پر، اور جو تمام انبیاء پر نازل ہوا ان پر، اور تمام انبیاء پر، وہ تو کسی میں فرق نہیں کرتے اور اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کا براڈ مائنڈڈ ہونا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے وسیع ذہن ہیں کہ ان سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے آئی۔ اور اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، ہم پیچھے ہی پڑھ کے آئے، ان کا کیا طریقہ تھا۔ یہودی جو تھے صرف اپنے نبی اور اپنی کتاب کو مانتے تھے اور باقیوں کا انکار کرتے تھے، اور نصارہ جو تھے اپنے نبی اور اپنی کتاب کو مانتے تھے اور باقیوں کا انکار کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ سب پر ایمان لانا ہے، اور آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مسلم نام پکارا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو دیا مسلم۔ اور شروع سے جو بھی انبیاء کے دین پر تھا وہ مسلم ہی کہلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہود و نصارہ نے اپنے نام چینج کر کے مسلم سے یہودی یا نصرانی رکھ لیے، لیکن اللہ کی طرف سے جو نام آیا وہ مسلمان ہی ہے۔ اور اسی لیے جب بھی کوئی ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے کہ ہم کس چیز سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی کسی جماعت یا فرقے کا نام لیا جائے، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے یہود و نصارہ کا تھا۔ اگلی آیت 137۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس اگر یہ یہود و نصارہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر وہ حق سے منہ پھیر لیں اور وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے، پس ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کی حمایت کافی ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں بتا دیا کہ یہود و نصارہ بھی تمہاری طرح ایمان لے آئیں، اور بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اور ان کا ایمان کا طریقہ کیا تھا، ہم پچھلی آیت میں پڑھ گئے ہیں کہ تمام انبیاء، رسولوں، کتابوں پر ایمان۔ اگر یہود و نصارہ بھی اس طرح کا ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا لیں گے، لیکن اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں تو ان کے منہ پھیرنے کی وجہ ان کی ضد ہے۔ اور آگے پھر بتا دیے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ تمہیں کافی ہے ان سب کے مقابلے میں، کیونکہ اگر کوئی شخص ضد میں آ جائے تو پھر وہ جو ہے اس شخص کے خلاف نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا سازشیں کرتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی سازشوں سے اور نقصان سے نہ ڈریں، آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہو جائے گا، اور آپ اپنا کام کرتے جائیں، اعلانیہ طور پر اس کلام کی تبلیغ کرتے جائیں اور اس پر عمل کرتے جائیں، اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کافی ہے ان کے مقابلے میں، اور وہ ہر ایک کی سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ آگے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اے یہود و نصارہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ہم تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے مراد یہاں پہ کہ اسلام کا طریقہ اختیار کر لو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رنگ کے لیے صبغۃ لفظ استعمال کیا ہے، اور ہم پیچھے بھی ایک رنگ کے لیے لفظ پڑھ کے آئے جب گائے کا واقعہ چل رہا تھا، لونھا، رنگ اس کا۔
تو لونھا جو ہے وہ قدرتی رنگ کو کہا جاتا ہے، جیسے اس گائے کا قدرتی رنگ جو تھا سرخ تھا، کسی نے دیا نہیں تھا اس کو، اور صبغتا وہ رنگ جو خود چڑھایا جائے کوشش کر کے، تو اللہ کا رنگ خود چڑھانا پڑتا ہے کوشش کر کے اسلام پر چل کے۔ اور آگے فرما دیا ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، مطلب اسلام کے طریقے سے بہتر اور کون سا طریقہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، سوال کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ ہم دنیا میں بھی دیکھیں، اگر کوئی کسی سے محبت کرے تو بالکل جیسے اس کے طور طریقے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، تو اس کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے رنگ میں رنگ گئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ اللہ کا رنگ جب کسی پر چڑھتا ہے تو پوری شخصیت ہی بدل جاتی ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے اور تمام کام کے معاملات جو ہیں سب اللہ کے رنگ کے مطابق ہو جاتے ہیں، اسلام کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے والے بھی پہچان جاتے ہیں کہ اس پر اسلام کا رنگ چڑھ چکا ہے، دین کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ اور یہاں پہ کوئی خاص رنگ ذکر نہیں ہے کہ خاص رنگ کے کپڑے پہنو، بلکہ یہاں پہ رنگ سے مراد اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری زندگی ہو جائے۔ اور جیسے ہم سب پکا رنگ چاہتے ہیں، کچا رنگ پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پکا ہی رنگ چاہیے، اور ہم جیسے اچھے رنگ کو دھوپ سے بچاتے ہیں کہ خراب نہ ہو جائے، تو اسی لیے اللہ کے رنگ کو بھی نافرمانیوں سے بچانا ہے۔ اور اگر ہم نے کسی رنگدار کپڑے کو رنگنا ہو تو پہلے اس کو ڈائی کرواتے ہیں، اس کا جو پہلے کلر ہے وہ اتارتے ہیں، پھر دوسرا رنگ چڑھتا ہے اور وہ اچھا لگتا ہے۔ تو اسی لیے پہلے جو ہمارے دل پر دنیا کے رنگ چڑھے ہوئے نافرمانیوں کے ان کو اتارنا ہوگا، پھر یہ اللہ کا رنگ جب ہم پر چڑھے گا تو جچے گا اور اچھا لگے گا۔ اور جس کپڑے کو رنگنا ہو ہم نے اس کپڑے کو پورا اس رنگ میں ڈبو دیتے ہیں اچھی طرح کہ اس پہ صحیح سے رنگ چڑھ جائے۔ تو اسی طرح جب اللہ کا رنگ اپنے آپ پر چڑھانا ہے تو پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں ڈوب جانا ہے، یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے، تبھی ہم پر یہ اچھا رنگ چڑھے گا۔ جیسے قرآن پاک کی آیت بھی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آگے کیا، ہم تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے رنگ میں رنگ کر اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگلی آیت قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال کام آئیں گے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم خالص اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اس آیت میں مخاطب تو یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، اور اس کے بعد آج تک کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے معاملات احکامات میں جھگڑا کرے اور اس کو غلط ثابت کرے یا کم درجے کا بتائے، وہ سب اس آیت میں شامل ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامن گراؤنڈ پر بات کی کہ ہمارا اور تمہارا رب تو ایک ہی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس آیا یا تمہارے پاس آیا اس اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو ہم سب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، جو ہماری طرف آیا ہے اس پر عمل کریں، اس کی بات مانیں، بجائے اس کے کہ جھگڑا کریں۔ اور آگے فرما دیا ہمارے لیے ہمارے اعمال کام آئیں گے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا حساب سے تم سے نہیں لیا جائے گا، اور تم جو عمل کر رہے ہو اس کا حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ ہر ایک سے اس کے عمل کے مطابق حساب لیا جائے گا۔ آگے ہم اسی کی خالص بندگی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو بتا دیا کہ ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے اور اسی کے لیے عمل کرتے ہیں، تو تم بھی کیا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لو، تو تمہیں کوئی بھی بھٹکا نہیں سکے گا۔ اگلی آیت ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی کے سچا دین اسلام ہے موجود اور پھر وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ہم پیچھے ہی پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں پہ ہی بتا دیا کہ یہودی جو کہا کرتے تھے یہ جتنے بھی پیغمبروں کے نام لیے گئے یہ سب یہودی ہیں، اور نصرانی کہا کرتے تھے کہ یہ سب عیسائی ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ تم ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ یہ سب تو
پہلے کے آئے ہوئے اور تم ان کے بعد کی پیداوار ہو۔ اور سورہ آل عمران 60 آیت نمبر 65 میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں اور تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل یہ بھی ان کے بعد آئی ہیں، اور تم نے اپنے نام بھی بعد میں رکھے ہیں، تو کیسے پھر یہ تمہارے مذہب پر ہو گئے؟ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے یا شیعہ تھے یا حنبلی تھے یا پھر شافعی تھے، تو یہ سب تو بعد کی ایجادات ہیں، بعد میں یہ سب طریقے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے پہلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان تھے۔ آگے فرمایا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ نے یہاں پہ زبردست دلیل دے دی۔ اب اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو بھی پھنستے، اور اگر یہ کہتے کہ ہم زیادہ جانتے ہیں تو بھی پھنستے۔ کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں تو ان کا ایمان پھر خطرے میں پڑ جاتا، اور اگر یہ کہتے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو پھر وہ اس رسول کی بات مانتے، کیونکہ اللہ نے تو پیچھے ملت ابراہیم کا ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ اس ملت پر یہ آخری رسول ہیں، تو اس رسول پر، آخری رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اگر آج بھی کوئی ہم سے بحث کرے اور اس قرآن کے مقابلے میں اپنی سائنسی ایجادات یا اور کوئی طور طریقے بتائے، تو ہم اس کو یہی جواب دیں گے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کیا وہ طریقے اچھا ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں یا وہ طریقے جو تم نے ایجاد کیے ہیں؟ اور آگے بتا دیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو پھر وہ اسے چھپائے۔ اور یہاں پر مفسرین نے دو طرح کی گواہیاں لی ہیں، ایک تو تورات اور انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اور ان کے بارے میں نشانیاں سب موجود تھیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بھی اترے تھے، اور یہود و نصارہ نے پہچان بھی لیا تھا لیکن اس بات کو چھپایا۔ اور دوسری ایک اللہ کے ہونے کی گواہی، اس بات کو بھی چھپایا۔ اور جیسے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں کہ نصارہ کا جو تھا عقیدہ تثلیث تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تین ہیں۔ اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں بھی اللہ نے دی ہے، کہ گواہی دی اللہ نے کہ وہ ایک ہی اللہ ہے، اور ملائکہ نے اور اہل علم نے بھی۔ اور یہاں پر شہادتن سے مراد کلمہ شہادت بھی ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور جو بھی اس کلمہ شہادت پر گواہی دے تو اس کو چاہیے اس کو نہ چھپائے، بلکہ علی اعلان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دے اور سب کو بتا دے۔ آگے وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آگے تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے اعمال کیے وہ ان کے لیے، اور جو تم اعمال کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت پیچھے بھی آئی تھی اور یہاں پہ بھی آ گئی کہ جو جماعتیں تھیں انبیاء کی یہ سب گزر چکی، اور جو انہوں نے اعمال کیے تھے وہ ان کے لیے ہیں، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور جو تم اعمال کرو گے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کا فائدہ تمہیں ہی ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اس لیے ان سب کی فکر چھوڑو کہ وہ کس دین پر تھے، ان کا کیا طریقہ تھا، بلکہ اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔